اعظم یائر لیپڈ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ رائٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں طویل عرصے کے بعد کسی اسرائیلی رہنما نے اس نظریے کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کے ساتھ 2 معاشروں کے لیے 2 قوموں کے اصول پر معاہدہ اسرائیل کی سلامتی، معیشت اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے درست قدم ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی معاہدے کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ فلسطینی علاقے ایک پرامن ریاست کے طور پر بنے رہے جس سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان دہائیوں سے جاری تنازع کو حل کرنے کے لیے عالمی برادری کے رہنماؤں نے 2 قومی اصولوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس کے تحت مغربی کنارے، غزہ کی پٹی اور مشرقی یروشلم میں 1967 کی جنگ بندی سے قبل کے علاقے میں ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے گی جس کے لیے اسرائیل کے ساتھ امن میں رہنا ہوگا۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے کینیڈا میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں اور طلباء کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں کینیڈا میں بڑھتے تشدد کی واردات اور ہندوستان مخالف واقعات کے درمیان احتیاط برتنے اور چوکس رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ کینیڈا جانے والے ہندوستانی طلباء کو بھی وہاں چوکنا رہنے کو کہا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ کینیڈا میں ہندوستانی حکام نے ان واقعات کو وہاں کے حکام کے ساتھ اٹھایا ہے اور ان سے تحقیقات کی درخواست کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ کینیڈا میں نفرت انگیز جرائم، تشدد اور ہندوستان مخالف واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور ایسے واقعات کو انجام دینے والوں کے خلاف مناسب کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا میں مقیم ہندوستانی اور ہندوستانی طلباء اوٹاوا میں ہندوستانی ہائی کمیشن، ٹورانٹو اور وینکوور میں کونسل جنرل آف انڈیا کی ویب سائٹ کی مدد سے خود کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر جوہری توانائی سے چلنے والا امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS رونالڈ ریگن جنوبی کوریا کی بندرگاہ بوسان پہنچا۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کے بیچ مشترکہ فوجی مشق آئندہ دنوں میں ہونے والی ہے۔ 2017 کے بعد سے اس خطے میں پہلی مرتبہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز مشترکہ فوجی مشق کا حصہ ہوگا۔ اس سے قبل امریکہ نے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل تجربات کے جواب میں جنوبی کوریا کے ساتھ بحری مشقوں کے لیے ریگن میں سمیت 3 طیارہ بردار جہاز بھیجے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے ہتھیاروں کے تجربات کو دوبارہ شروع کرنے اور جوہری تنازعات کے بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں امریکہ اور جنوبی کوریا نے جواب دینے کی ٹھان رکھی ہے۔ ٹوکیو میں نیشنل ڈائٹ بلڈنگ میں سینکڑوں مظاہرین جمع ہوئے اور جاپانی حکومت کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے $12 ملین کی سرکاری تدفین کے منصوبے کے خلاف احتجاج کیا۔ موجودہ وزیر اعظم فومیو کشیدا کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ آخری رسومات کی ادائیگی مکمل طور پر سرکاری فنڈ سے کی جائے گی، جس کے بعد اس کی ووٹنگ کروائی گئی جس میں 53% لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ جاپان کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے وزیر اعظم آبے کو 8 جولائی کو ایک انتخابی ریلی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ جاپان سے 27 ستمبر کو ٹوکیو کے نیپون بوڈوکان میدان میں سرکاری طور پر آخری رسومات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔